جب بھی ہم جلا وطنی یا بینشمنٹ کے بارے میں، ملک بدری کے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر رہنے والے لوگ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا نام سوچتے ہیں۔ جب اسے جلا وطن کر کے قید کر لیا گیا تو چونکہ وہ ایک شاعر بھی تھا، اس نے جلا وطنی میں اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت غزل لکھی جو کہ بہت مشہور ہوئی، اور اس کے اشعار کچھ اس طرح سے ہیں: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اور پھر اس کا ایک شعر ہے: کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب جلا وطن کر کے اسے قید کر لیا گیا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار اس غزل کے الفاظ کے ساتھ کیا۔ اتفاق کے ساتھ جو زبور آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بھی زبور نویس جو ہے وہ اپنے ملک بدر کیے جانے، جلا وطن کیے جانے اور اسیر کیے جانے کی داستان کو شاعری میں ڈھال کر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس زبور کا جو مصنف ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیکل کے اندر ستائش کی خدمت کو سر انجام دیا کرتا تھا، اور جب وہ اسیری میں چلا گیا تو پھر کس طرح سے وہ جو ستائش کی خدمت وہ سر انجام دیا کرتا تھا، وہ جو بربط اور ستار وہ خدا کے حضور بجایا کرتا تھا، جب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس پر کیا گزری۔ زبور 137 کے اندر میرے عزیز و زبور نویس ان ساری باتوں کا بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ علاوہ ازیں زبور نویس اس میں نہ صرف اپنے غم اور ماتم کا اظہار کرتا ہے، بلکہ وہ یروشلم شہر کے ساتھ، کوہ سیون کے ساتھ جو اس کی عقیدت ہے اس کا بھی اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس زبور کے اندر وہ بتاتا ہے کہ جب اسے اسیر کر کے اس کو اور اس کے لوگوں کو یہاں سے لے جایا گیا بابل، وہ چلے گئے تو ان پر کیا گزرا۔ زبور 137 کے اندر وہ انہی ساری باتوں کا بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس زبور کے اندر یاد رکھنے اور نہ بھولنے کی حقیقت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پھر سے سنیے، اس زبور کے اندر یاد رکھنے اور نہ بھولنے کی جو حقیقت ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یاد رکھنے اور نہ بھولنے کا تذکرہ جو ہے اس زبور کے اندر تسلی کے ساتھ آپ گن لیجئے گا 5 دفعہ ہوا ہے۔ اس زبور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی آیت سے 4 آیت تک ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ 5ویں آیت سے لے کر 6 آیت تک ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک مشتمل ہے۔ پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک پہلا حصہ ہو، یا اس کا دوسرا حصہ 5ویں آیت سے لے کر 6 آیت تک ہو، یا اس کا تیسرا حصہ 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک مشتمل کیوں نہ ہو، تینوں حصوں کے اندر یاد کرنے کی حقیقت کو جو ہے وہ خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کچھ یاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے حصے میں وہ یاد کرنے کا ایک عہد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور تیسرے حصے میں وہ خدا کو کچھ یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم تعارف پر زیادہ
وقت صرف نہیں کریں گے، بلکہ اس زبور کے جو اندرونی حصے ہیں یا اس زبور کے جو مختلف حصے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان 3 حصوں پر خصوصی طور پر ہم ذکر کریں گے۔ پہلا حصہ جس طرح میں نے بیان کیا، پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک مشتمل ہے۔ اس میں زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں۔ میرے عزیزو، ان 4 آیات کے اندر میرے عزیزو زبور نویس جو ہے وہ یاد کرتا ہے کہ جب مجھے اور میری قوم کے لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا تو وہاں پر ہم پر کیا بیتی، کن کن مشکلات کا، کن کن دکھوں کا بطور ایماندار، بطور پرستار، ثنا خواہ خدا کے حضور جب پرستش کی خدمت پر قائل تھا، میرے عزیزو اسے خدا کے گھر میں ستائش کی خدمت پر تعینات کیا گیا تھا۔ جب وہ بابل کی اسیری میں چلا گیا تو وہ کہتا کہ ہم وہاں پر بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر روئے، اور رونے کے میرے عزیزو اس حوالے کے اندر 2 اسباب زبور نویس بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور پہلا سبب جو رونے کا وہ بیان کرتا ہے، اسے سیون کی یاد آئی، اسے یروشلم شہر کی یاد آئی، کیونکہ میرے عزیزو وہ خدا کے گھر کے اندر، ہیکل کے اندر خداوند کی پرستش کے کام کو انجام دیا کرتا تھا، وہ کوائر کے اندر اپنی روحانی ذمہ داریوں کو انجام دیا کرتا تھا۔ جب یہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ اسیر کر کے بابل پہنچایا گیا، اور وہاں پر بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر وہ رونے لگا، اور وہ کہتا ہے نہ صرف میں رونے لگا بلکہ وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ انہیں وہاں پر جب اسیر کر کے لے جایا گیا یروشلم کی یاد ستانے لگی۔ میرے عزیزو یروشلم بنی اسرائیل قوم کے نزدیک 2 حوالے سے بڑی مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ پہلی حیثیت یروشلم کی جو تھی وہ سیاسی حیثیت تھی، اور دوسری یروشلم شہر کی جو حیثیت تھی وہ مذہبی حیثیت تھی۔ سیاسی حیثیت یہ تھی کہ داؤد کا تخت میرے عزیزو وہ یروشلم شہر کے اندر تھا، ان کے تخت کی جگہ تھا، اس لیے وہ نہ صرف بادشاہوں کے لیے، خاندان سلاطین کے لیے یروشلم شہر مرکزی حیثیت کا حامل تھا، بلکہ پوری قوم کے لیے وہ سیاسی لحاظ سے تو ان کے لیے فخر کی جگہ تھی۔ اس کی سیاسی حیثیت کی وجہ سے وہ بے حد محبت، پیار اور عقیدت رکھتے تھے، اور جہاں اس کی ایک سیاسی حیثیت تھی وہاں اس کی ایک مذہبی حیثیت تھی، کیونکہ عہد کا صندوق یروشلم شہر میں رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو خداوند کی ہیکل یروشلم میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہودی لوگ سال میں 3 مرتبہ عید فصح کے موقع پر، عید خیام کے موقع پر، اور ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوس کے موقع پر یروشلم شہر میں آ کر اپنی مذہبی سرگرمیوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، بنی اسرائیل قوم کا تخت ان سے چھن گیا، بابل نے جب ان کی سلطنت کو تحت طے کیا، بادشاہ یروشلم میں نہ رہے، ان کا جو تخت تھا وہ الٹ دیا گیا۔ جب ساری مذہبی سرگرمیاں منقطع ہو گئی اور خدا کے لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا،
اور وہاں پر بابل میں بیٹھ کر خدا کے لوگ رونے لگے۔ خدا کے لوگ یروشلم کی اس مرکزی حیثیت پر، جو اس کی ایک سیاسی حیثیت تھی اور اس کی ایک مذہبی حیثیت تھی، اس کو یاد کر کے رونے لگے۔ اور انہوں نے کہا جلا وطنی بلا شبہ ان کے لیے ایک اذیت ناک حقیقت تھی، لیکن وہ محض جلا وطنی کے لیے نہیں رو رہے تھے، بلکہ ان کو صیون کی یاد ستا رہی تھی۔ ان کو خدا کے گھر میں جا کر خداوند کی پرستش کرنا، خداوند کے گھر میں جا کر جو باقاعدگی کے ساتھ وہ عبادتی خدمت کو سر انجام دیا کرتے تھے، وہ ان ساری باتوں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ خداوند کی حضوری سے محروم ہے، اس عہد کے صندوق سے محروم ہے، وہ یروشلم شہر سے دور ہے، ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے میرے عزیزو زبور نویس جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھے سیون کو یاد کر کے روئے۔ پھر وہ کہتا ہے وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا۔ بنی اسرائیل قوم کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا تھا۔ زبور نویس ایسے لگتا ہے تو یہ بڑی حیران کن بات دکھائی دیتی ہے کہ ایسے شخص جو غلاموں کی حیثیت سے، اسیروں کی حیثیت سے بابل میں پہنچائے گئے تھے، ان کے لیے مشکل ہوگا کہ انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھایا ہو، لیکن شاید ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ چند ہی چیزیں، وہ گھر کی جو قیمتی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو وہ چھپا کر اپنے ساتھ بابل لے گئے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ زبور نویس کو وہی چیز پسند ہے جو کہ وہ خدا کے گھر میں بجایا کرتا تھا، اور وہ اپنی ستاروں کو اپنے ساتھ بابل کی اسیری میں لے گئے، اور کلام کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر اپنی ستاروں کو وہاں پر ٹانگ دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ہمیں اسیر کرنے والوں نے گانے کا حکم دیا، تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا حکم دیا، اور ہم سے کہا کہ سیون کے گیتوں میں سے کوئی گیت ہمیں سناؤ۔ یہ نہیں بیان کرتا کہ ہم نے وہاں پر گایا یا نہ گایا، لیکن وہ اپنی کیفیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم پردیس میں خداوند کے گیتوں کو کیسے گائیں، ہم سیون کے گیتوں کو اس اجنبی پردیسی وطن میں کیسے گنگنائیں۔ دراصل وہ لوگ جو بنی اسرائیل قوم کو اسیر کر کے لے گئے تھے، میرے عزیزو، وہ دراصل بنی اسرائیل قوم کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ ان کو کہہ رہے تھے تم بڑی ستارے وہاں بجایا کرتے تھے، وہاں تم بڑے بربط بجایا کرتے تھے، تمہارے پاس سیون کے گیتوں کی کتاب ہوا کرتی تھی، تمہارے پاس ہیکل ہوا کرتی تھی، دیکھو ہم نے تمہارے خدا کو زیر کیا، ہم نے تمہاری ہیکل کو آگ سے جلا دیا، دیکھو ہم نے تمہارے خدا کو شکست دی، اب اپنے گیتوں کو گاؤ، اب اپنے سازوں کو یہاں بھی ہمارے سامنے بجا کر دکھاؤ۔ زبور نویس کہتا ہے جب ہم ان سارے مراحل سے گزرے، جب ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم ان گیتوں میں سے گیتوں کو گائیں، سیون کے گیتوں میں سے گائیں، تو وہ کہتا ہے ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ ہم اس اجنبی وطن میں کیسے خداوند کی پرستش کر سکتے تھے؟ دراصل وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل چونکہ یروشلم کی جدائی کی وجہ سے افسردہ تھے، ہم دکھ اور پریشانی کی حالت میں تھے، اس لیے ہمارا من نہیں چاہتا تھا کہ ہم خداوند کی پرستش وہاں پر کریں، اور اس لیے بھی من نہیں چاہتا تھا کیونکہ سننے والے حقیقی روح سے ان کو سننے کے خواہش مند نہ تھے، بلکہ وہ دراصل ہماری پرستش کا، ہمارے سازوں کے بجائے جانے کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، وہ ساری باتوں کو یاد کرتا ہے کہ جب ہمیں وہاں پر اسیر کر کے لے جایا گیا تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس زبور کے اندر ان پہلی 4 آیات میں
زبور نویس جو ہے وہ ان باتوں کو یاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس پر کیا کیا بیتا، خدا کے لوگوں پر جب ان کو تو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، ان پر کیا کیا بیتا۔ میرے عزیزو، پہلے حصے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دفعہ ہماری ماضی کی یادیں تلخ ہو سکتی ہیں، ہماری ماضی سے وابستہ یادیں، وہ کوئی مقام ہو سکتا ہے، وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہماری بے گناہ عقیدت ہو، تو ایسی باتیں ہمارے لیے اذیت ناک ہو سکتی ہیں، ہمارے آنسوں کے بہنے کا موجب بن سکتی ہے۔ ان پہلی 4 آیات کے اندر زبور نویس اپنے اس تلخ تجربے کا بیان کرتا ہے جب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا اور پھر ایک اجنبی وطن میں، پردیسی وطن میں، جہاں پر وہ ایک غلام کی حیثیت سے تھا، ایک اسیر کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، جب وہاں پر انہیں ساز بجانے اور میرے عزیز و سیون کے گیتوں میں سے گانے کا حکم دیا گیا تو ان پر کیا بیتا، ان کی نم ہو گئی، ان کو دکھ ہوا کہ یہ ہم پر کیا ہوا، کیونکہ وہ سیون کو یاد کر رہے تھے، وہ سیون کی جو مرکزی حیثیت ان کے لیے سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر تھی، اس کو یاد کر کے ان کا دل بھر آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر پانی کی ندیوں سے مراد نہر کبار ہے، حزقیل کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے، اور میرے عزیزو یہاں بابل کی جن 2 باتوں کا خاص طور پر ذکر ہے، پانی کی ندیوں کا ذکر ہے بابل کے حوالے سے، یہاں پر بیت کے درختوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں باتیں ظاہر کرتی ہیں، پانی کی ندیوں کا موجود ہونا، بیت کے درختوں کا موجود ہونا، کہ اگرچہ وہ بابل میں پہنچائے گئے تھے تو بابل بھی کوئی ویران یا بے آباد یا بنجر جگہ نہیں تھی، وہ بھی ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، لیکن باوجود کہ وہ ایک خوبصورت ملک میں پہنچائے گئے اور زبردستی وہاں پر پہنچائے گئے، لیکن ان کی زندگیوں سے جو یروشلم کے لیے محبت تھی وہ کم نہیں ہوئی۔ اب بابل کی سہولیات، اب بابل کی خوبصورت زمین اور اس کی آب و ہوا، موسم، درخت، ندیاں، میرے عزیزو زبور نویس اور خدا کے لوگوں کی ان یادوں کو بھلا نہ سکی جو یادیں ان کی یروشلم شہر کے ساتھ وابستہ تھی، وہ خدمت جو وہ میرے عزیزو زبور نویس دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کی ہیکل کے اندر انجام دیا کرتا تھا، یہ درخت، یہ خوبصورت ندیاں اس کی زندگی سے ان ساری یادوں کو اوجھل نہ کر سکی، اس محبت کو فراموش نہ کر سکی جو وہ خدا ان کے گھر کے ساتھ اور یروشلم شہر کے ساتھ رکھتا تھا۔ پہلا خیال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جیسی محبت، جیسی عقیدت خداوند کا بندہ سیون کے ساتھ رکھتا ہے، یروشلم کے ساتھ رکھتا ہے، کیا ایسی محبت ہم اپنے خداوند یسوع کے ساتھ رکھتے ہیں؟ میری یہ آرزو ہے کاش ایسی ہی محبت ہماری زندگیوں میں یسوع کے لیے ہو اور اس کے گھر کے لیے ہو۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم اب اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، زبور 137 کی 5ویں اور 6 آیات کے اندر کہتا ہے، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ وہ ماضی کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے پہلی 4 آیات میں، جبکہ 5ویں اور 6 آیت میں وہ حال میں اور مستقبل میں بھی یروشلم کو، کوہ سیون کو یاد کرنے کا عہد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مانتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک قسم کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ گویا خود پر خود سے ہی ایک لعنت مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں، 6 آیت میں، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح دوں، میرا دہنا ہاتھ میرا ہنر بھول جائے اور میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ ہیکل میں وہ کیا کرتا تھا؟ ستار بجاتا تھا،
اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا دانا ہاتھ ہنر بھول جائے اور میری زبان تالو سے چپک جائے۔ بہت سارے خدا کے خادمین کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اگر میری زندگی میں یروشلم کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے اور میرا دل بابل کی پرتعیش چیزوں کی طرف گامزن ہو جائے، یا کسی بھی وجہ سے اگر میری زندگی میں یروشلم کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے تو خداوند خدا میرا وہ ہنر مجھ سے بھلا دے اور میری زبان میرے تالو سے چپک جائے، تاکہ مستقبل میں نہ تو میں کبھی اس ہاتھ سے بجا سکوں اور نہ میری زبان پھر سیون کے گیتوں میں سے کبھی کوئی گیت گا سکے۔ یعنی میرا فن، میری زبان گویا گونگی ہو جائے اور میرا ہاتھ سوکھ جائے، سکڑ جائے۔ وہ ان آیات کے اندر گویا خداوند سے عہد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ خداوند سے خداوند کے شہر سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حال کے لیے اور مستقبل کے لیے بھی عہد کرتا ہے۔ خداوند کبھی ایسا نہ ہو حیثیت ختم ہو جائے۔ کیا میرے عزیزو ایسی کمٹمنٹ، کیا ایسا عہد، کیا ایسا وعدہ ہم کر سکتے ہیں کہ اے خداوند اگر میری زندگی سے یا اگر میں اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح سے منہ پھیروں تو میرا ہاتھ سکڑ جائے اور میری زبان اس دن کے بعد سے گونگی ہو جائے، تاکہ وہ ہاتھ جو میں خدا کی پرستش کے لیے استعمال کرتا تھا اور وہ ہونٹ جو میں خدا کی ستائش کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، پھر وہ کبھی نہ ہاتھ اس قابل رہے کہ بجا سکے اور نہ میری زبان اس قابل رہے کہ پھر وہ کچھ بھی گنگنا سکے۔ وہ اپنے حال اور ماضی میں بھی یروشلم شہر کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کرتا ہوا نظر آتا ہے ان آیات میں۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں بھی خداوند کے شہر کے لیے جو نیا یروشلم ہے اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کے لیے میرے عزیزو ایسی ہی کمٹمنٹ، ایسی ہی لگن، ایسی ہی وابستگی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آج آپ اس پر غور کریں کہ آپ اپنے حال اور مستقبل کے لیے یسوع کے ساتھ کیا وفاداری کا ایسا عہد رکھتے ہیں۔ آئیے ابھی ہم تیسرے حصے پر غور کریں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک مشتمل ہے۔ ان آیات کے اندر زبور نویس جو ہے اب تیسرے حصے میں وہ کچھ خدا کو کچھ یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ خدا سے ان آیات کے اندر درخواست کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ یاد رکھے۔ میں نے یاد رکھا ہے، میں یاد رکھوں گا۔ پہلے حصے میں پہلی 4 آیات پہ میں نے یاد رکھا ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیات پہ میں یاد رکھوں گا، نہیں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے، میرا دانا ہاتھ ہنر بھول جائے۔ 7ویں اور 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیات میں اب وہ خداوند کو کہتا ہے کہ خداوند اب تو نے بھی کچھ یاد رکھنا ہے۔ اور وہ یاد کیا رکھنا ہے؟ اے خداوند یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اور پھر 8ویں آیت میں وہ بابل کا ذکر کرتا ہے، اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھ سے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے، وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ ان آیات کے اندر زبور نویس گویا ایک بد دعا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں میرے عزیزو بد دعا کا جو پہلو ہے یہ برا لگتا ہے، لیکن یہ مزامیر جو ہے یہ میرے عزیزو خدا کے لوگوں کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو میرے عزیزو میرے اور آپ کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، کیا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے؟
اگر آپ کا کوئی نقصان کرتا ہے کہ کیا آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے برکت مانگتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہت دفعہ ہمارے بھی جذبات اپنے دشمنوں کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اسی طرح سے جب خدا کے لوگوں کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ادوم کی طرف سے، بابل کی طرف سے زیادتی کی گئی تو میرے عزیزوں زبور نویس اپنے جذبات کا اظہار صاف دلی کے ساتھ خدا کے سامنے کرتا ہے، اور خداوند سے کیا کہتا ہے؟ خداوند یروشلیم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ وہ خداوند کو کہہ رہا ہے جو ادوم نے کیا خداوند وہ بھی یاد کر، اور جو بابل نے ہمارے ساتھ کیا خداوند وہ بھی یاد کر۔ جلدی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں ادوم کون ہے۔ اسو کے بیٹے کا نام ادوم تھا، اور اسو کی نسل کے لوگوں کو ادومی کہا جاتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسو یعقوب کا بھائی تھا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو جان کیلون ایک بڑا خوبصورت حوالہ دیتا ہے، دیگر مصنفین اس پہلو کو اگنور کرتے ہیں۔ جان کیلون استثناء کی کتاب کے 2 باب اس کی 5ویں آیت کا ذکر کرتا ہے، اور خدا کے پیار اور خدا کے فضل کا اظہار کرتا ہے جو خدا میرے عزیزوں ادومی لوگوں کے لیے رکھتا تھا۔ جلدی کے ساتھ ہم دیکھ لیں استثناء کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت سے اگر ہم پڑھ لیں، بلکہ 4تھی آیت سے اگر ہم پڑھ لیں، اور تو ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی اسو تمہارے بھائی جو شیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے میں نے کوہ شیر اسو کو میراث میں دیا، اور تم روپیہ دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا، اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا۔ جب بنی اسرائیل قوم میرے عزیزوں ملک کنعان کی طرف جا رہی تھی، غلامی سے نکل کر آ رہی تھی، تو خدا نے ان کو کہا کہ تم نے ادومیوں کے علاقے سے گزرنا ہے، اسو کی نسل کے لوگوں سے گزرنا ہے، میں نے ان کو میراث دی ہے، تم نے اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ اگر تم نے ان سے روٹی لینی ہے تو وہ بھی پیسوں کے عوض لینی ہے، اگر پانی لینا ہے وہ بھی تم نے ان سے پیسوں کے عوض لینا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو بابل کے لوگ اسیر کرنے کے لیے آئے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کی بربادی پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ ادومی لوگ جن پر جب بنی اسرائیل قوم گزر رہی تھی، خدا نے خاص طور پر خدا کے لوگوں کو کہا تھا کہ تم نے ان کی حدود میں داخل نہیں ہونا، ان کی زمین کو نہیں لینا۔ خداوند نے ادومیوں پر ترس کھایا تھا، خداوند نے ان کی زمین کے ایک حصے کو بھی بنی اسرائیل کو قبضہ کرنے نہ دیا۔ میرے عزیزو ان لوگوں نے جب بنی اسرائیل قوم برباد کی جا رہی تھی بابل کی طرف سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابدیہ کی کتاب میرے ساتھ نکالیں، ان ادومیوں نے کیا کیا تھا؟ میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا باب ایک ہی باب ہے، اس کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے ادوم کی سزا کی وجوہات۔ اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا، یعنی بنی اسرائیل قوم پر، تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، زبان دیکھیے کیسے الفاظ ہیں۔ خداوند پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کو تو نے ان کے ملک میں نہیں جانا، تم نے ان کی روٹی بغیر پیسوں کے نہیں کھانی کہ تم ان کی چیزیں پکڑ لو، ان کا پانی تم لوٹ لو، نہیں، کیونکہ خداوند ان کو بھائی سمجھتا تھا، کیونکہ وہ یعقوب کے کیا تھے؟ بھائی تھے، باوجود کہ وہ عہد سے خارج تھے، وہ وعدے کے فرزند نہیں تھے۔ اب انہوں نے جب زیادتی کی، جب بابل اسیر کرنے کے لیے ان کو آیا، تو یہ سارے لوگ بابل کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا، تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز
تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بگانوں نے اس کے پھاٹک سے داخل ہو کر یروشلم پر کلا ڈالا، تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلا وطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا۔ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی پر کھڑا ہو کر ان کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں ان کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالے کرتا۔ وہ میرے عزیزو، اس حوالے کے اندر جو کچھ ادومیوں نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بابل جب اسیر کر کے بنی اسرائیل قوم کو لے گیا، ابدیہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا بابل کے ساتھ مل کر سازش کی، کیا کیا زیادتیاں باوجود کہ وہ بھائی تھے خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ زبور نویس 7ویں آیت سے لے کر پہلے حصے میں خداوند کو کہہ رہا ہے، خداوند دیکھ تو نے ان پر کیا فضل کیا کہ تم نے ان کی زمین میں سے بھی کچھ نہیں لینا، تم نے ان کی خوراک میں سے بھی کچھ نہیں لینا، نہ ان کا پانی تم نے زبردستی لینا ہے بلکہ پیسے دے کر خریدنا ہے۔ اور خداوند دیکھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب ان آیات میں زبور 137 میں وہ خداوند کو کہہ رہے ہیں، خداوند تو یاد کر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، خداوند تو بدلہ لے جو زیادتیاں ادوم نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ وہ خداوند کو دعوت دے رہا ہے میرے عزیزو کہ تو ان سے بدلہ لے، انہوں نے کیا زیادتیاں کی۔ آئے خداوند یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ آپ کو یاد آئے گا زبور 108 میں کیا کہا تھا، ہم نے پڑھا تھا ادوم کی، میں ادوم پر جوتا پھینکوں گا۔ جوتا کس لیے پھینکوں گا؟ کیونکہ ادومیوں نے جب بابل اسیر کر کے بنی اسرائیل قوم کو لے جا رہا تھا، یہ لافزنی کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، بلکہ اس سازش کا پورا حصہ تھے۔ اس لیے ان آیات میں زبور نویس کہتا ہے، خداوند تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، میرے عزیزو خداوند تو ان سے بدلہ لینا۔ اور پھر 8ویں آیت میں وہ بابل کا ذکر کرتا ہے کہ بابل نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور وہ کہتا ہے، اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے وہ مبارک ہوگا جو تجھ سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا سلوک تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی عدالت خدا سے مانگ رہا ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھ سے تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ یعنی بچے کیا ہوتے ہیں، مستقبل کی نسل ہوتے ہیں۔ گویا میرے عزیزو وہ نہ صرف ادومیوں کے خلاف خداوند کی عدالت کو طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ بابلیوں کی مستقبل کی نسل کے برباد ہو جانے کی بھی دعا ان آیات میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جلدی کے ساتھ دیکھ لیں بابل نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دوسرا سلاطین اس کا 25واں باب، صرف ایک ایگزامپل دوں گا۔ 25ویں باب میں میرے عزیزو 7ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل لے گئے۔ آخری بادشاہ بنی اسرائیل قوم کا جو تھا اس کا نام تھا صدقیہ۔ جب بابل کا بادشاہ بنی اسرائیل قوم کو اسیر کرنے کے لیے آیا، جب اس نے بابل کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو فتح کیا، شکست دی، اس نے ہیکل کو آگ چلائی، اس نے بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ صدقیہ کی آنکھوں کو سب کے سامنے نکالا اور اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور وہ اسیر کر کے لے گیا تھا۔ ایسا ہی حال بہادر شاہ ظفر کا بھی ہوا تھا، اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ دراصل زبور نویس کہتا ہے، جیسا ادومیوں نے ہمارے ساتھ کیا خداوند تو ویسا ان کے ساتھ کر، جیسا بابلیوں نے ہمارے ساتھ کیا ویسا ہی ان کے ساتھ کر۔ گویا وہ خداوند کو دعوت دے رہے ہیں، خداوند تو یاد کر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے خدا کے لوگوں کو کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ خود لیں۔ زبور نویس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، وہ اپنے دکھ کو جو لوگ خدا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میرے عزیزوں وہ خدا کے سپرد اس معاملے کو کر رہا ہے
وہ گویا خدا کو عادل منصف ٹھہرا کر اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر ہے۔ آج میں یہی خیال خدا کے کلام سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ زبور نویس خداوند کے گھر کے لیے بنی اسرائیل قوم خدا کے گھر سے یروشلم شہر سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ حال اور مستقبل میں بھی اپنے یروشلم شہر کے ساتھ محبت کو قائم رکھنے کے لیے عہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ خدا کے لوگوں کے خلاف کی گئی دشمنوں کی طرف سے، وہ خداوند کو میرے عزیزو اس زبور میں دعوت دیتا ہے کہ خدا اس کا بدلہ لے۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے خداوند کو یاد رکھنا ہے۔ خداوند کے ساتھ جو محبت کا پہلو ہے وہ زبور نویس خداوند کو کہہ رہا ہے، خداوند تو یاد کر، وہ ہے وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو کر۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔